السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. میں ہوں سارا خان. ناظرین، اسلام آباد کی دارالخلافہ کی جو فضائیں ہیں ان کو بدلتے دیر نہیں لگتی. ابھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے بڑی فرنٹ لائن کے اوپر لڑ رہی تھی، کھیل رہی تھی. بڑی بڑی دھمکیاں ان کی جانب سے آ رہی تھی. کفن دفن کی سیاست اور جنازوں کی گولی بندوق کی سیاست کی باتیں ہو رہی تھیں. مگر اب ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کیسے مذاکرات کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر پیشکش کر رہے ہیں. گو کہ ان کا جو سٹینس ہے، ان کا نیریٹو ہے، ابھی بھی کلیئر کٹ نہیں ہے. ان میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں، اور اگر کرنے ہیں تو کس سے کرنے ہیں. مگر اس وقت جو حکومت وقت ہے وہ اس وقت جو ہے فرنٹ لائن کے اوپر کھیل رہی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے اس کے جو سٹینس ہے، اس کا کنڈکٹ، اس کا جو پوسچر ہے، اس میں بڑا روب و دبدبا بھی آ گیا ہے. اور اب جو ہے وہ بلکہ اپنی کنڈیشنالٹیز آگے رکھنے کی پوزیشن میں بھی ہیں. تو کیا جیسے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سچویشن پاکستان میں جو ہے بدلتے دیر نہیں لگتی ہے. پولیٹکس از دا آرٹ آف پاسبل. تو یہ سچویشن جو ہے حکومت کی اس وقت جو واضح اس وقت کہہ لیں کہ مورل برتری بھی اس وقت نظر آ رہی ہے. آر دے اوور کانفیڈنٹ؟ کیا وہ دیر کر رہے ہیں؟ ایک مفاہمتی سیاست کا دور کا آغاز کیا اس وقت ہو سکتا ہے؟ اور جیسے کہ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، بڑے اچھی میکرو اکنامک پرفارمنس دینے کے باوجود بھی اس طریقے سے جو ہے اپنا بیانیہ یا عوام کو اس طریقے سے قائل نہیں کر سکی. تو ان تمام چیزوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے اور آئندہ آنے والے سیاسی منظرنامے کو جو ہے کھول کر رکھنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر سیاستدان حنیف عباسی صاحب. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اٹس سچ اے گریٹ پلیئر ٹو ہیو یو ہیئر. بڑے ٹائم جو ہے وہ آپ پہلے غائب تھے، ہائبرنیشن کے اندر تھے. دوبارہ آپ نے بڑی ایک دبنگ انٹری دی ہے اور آپ دوبارہ جو ہے افق کے اوپر نمودار ہوئے ہیں. بہت پہلے نہیں آ جانا چاہیے تھا آپ کو؟ نہیں، میں تو پہلے سے ہوں. میں پچھلے دنوں کچھ میں ہالیڈیز پہ تھا، باہر آؤٹ آف کنٹری تھا، اس وجہ سے میں تھوڑا سا آؤٹ تھا. لیکن ابھی تو اپنی حلقے کے اندر، کانسٹیٹوئنسی کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، میڈیا کے اندر، جہاں جو موقع ملتا ہے وہ اس کے مطابق میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں. آپ چونکہ جو ہے اپنی جماعت کے ایک بڑے جانے مانے، یو آر کائنڈ آف اے فیس آف یور پارٹی. تو اس حوالے سے میں چونکہ آپ کے بیانات کو اور آپ کی جو سٹینس ہوتا ہے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. وہی پارٹی کی پالیسی جو آپ اس کی ہی آپ نمائندگی کرتے ہیں. آپ اس وقت ایک اصطلاح استعمال کر رہے ہیں بہت زیادہ، بائی ہوک اینڈ بائی کروک. یہ گورنمنٹ جو ہے یہ چلے گی اور اس ملک کو چلانا ہے، سسٹم کو چلانا ہے. بائی ہوک اینڈ بائی کروک سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیرٹ اینڈ لیکن میں اسٹک نے پالیسی؟ کہا تو بائی ہوک اور بائی کروک جس طریقے سے بھی ہو یہ حکومت چلے گی، اس کی بنیادی وجہ اچھا منصوبہ سازی جو ہے نا، یہ تو ہماری دنیاوی طور پہ ایک میں بار بار لفظ ضرور ہمیشہ استعمال کرتا ہوں کہ ایک منصوبہ سازی اوپر ہو رہی ہوتی ہے، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ اللہ تعالیٰ اپنے منصوبوں سے خود واقف ہے، ہم واقف نہیں ہو سکتے. لیکن دنیاوی حقائق یہ ہیں کہ یہ حکومت اپنے باقی 4 سال جو ہیں، 1 سال مکمل ہو چکا ہے اور باقی 4 سال، بلکہ فیبرری میں میرا خیال ہے 1 سال مکمل ہوگا. تو 1 سال مکمل ہونے کے بعد 4 سال جو ہیں کچھ مہینے یہ حکومت پورا اپنا وقت کرے گی. اس کی وجہ یہ خاص طور پہ ہے. دیکھیے ابھی آپ کہہ رہی تھی نا کہ اپنا بیانیہ نہیں بنایا، اپنے انٹرو میں فرما رہی تھی. دیکھیے بیانیہ، جھوٹ والا بیانیہ تو ہمیشہ چلتا ہے، پاپولر ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ پاپولر سیاست کا قائل نہیں ہوں. پاپولر سیاست جو ہے وہ اسٹیٹس مین کا کام نہیں ہے. اسٹیٹس مین کا کام ہے 40 بندے ایک غلط کام کرنے جا رہے ہیں تو پاپولر سیاست یہ ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ مل کے ویسے ہی کلیپنگ کریں، ویسے ہی نعرے لگائیں، سلوگنس کریں. لیکن اسٹیٹس مین کا کام ہے انہیں بتائیں، قوم کی رہنمائی کریں کہ یہ اس طرح کریں. اب کیا ہے، ہمارے ہاں بڑے چیلنجز ہیں سارا، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. میں بار ماڈ اسکاڈ لوگوں سے بہت مخاطب، خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں سے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوات آپریشن کیوں شروع ہوا تھا. سوات آپریشن اس کو شروع ہوا تھا جب آپ کے اس آفس سے باہر مالگرلا کی پہاڑیوں کے اوپر خواری جا کر بیٹھ گئے تھے، اور اس وقت شروع ہوا تھا جہاں سوات کے اندر نہ ماں، نہ بہن، نہ بیٹی، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، کسی کا مال محفوظ نہیں تھا. اس بنیاد کے اوپر آپریشن شروع ہوا اور ہمارے ینگسٹرز نے، جو ہمارے ینگ خون تھا، 22 سال کا، 23 سال کا، 24 سال کا، پھر بریگیڈیئر، پھر میجر جنرل کی سطح کے اوپر لوگوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے اور پھر سوات آباد ہوا. پھر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر ایف سی کی میں نے ایک گاڑی دیکھی جس کے اندر ایک جو مطلب کہ کیلکولیٹڈ 1000 بلٹ جو تھی اس کو لگی ہوئی تھی، اور 6 ہمارے جوان تھے اس کے اندر جو شہید ہوئے. اب 1000 کو آپ ان پہ ساروں پہ تقسیم کر دیں، 1000 گولی، کتنی گولی ایک اس سے آئے ہوگی.
یہ جو گیم کی جا رہی ہے، دیکھیں ظاہری طور کے اوپر میرا ایک آج کل بڑا دبنگ سی میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں، گفتگو ہمیشہ میں نے کلیئر اور کرسٹل کی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں نا کہ دشمن ہمیں حملہ آور نہیں ہو سکتا. اس کی بنیادی وجہ تو وہ انٹرنلی ہماری فالٹ لائنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سر میرا آپ سے یہاں پر میں اس کو وائنڈ اپ کر لوں پھر آپ کوشچن کیجیے. دیکھیں نا، اگر وہ ظاہراً حملہ آور نہیں ہو سکتا ہمارے اٹامک پاور ہونے کی وجہ سے، تو اس نے پہلے فرقہ واریت کا کارڈ کھیلا اس پاکستان میں جو ناکام ہو گیا. اس کے بعد اس نے زبان کی بنیاد پہ کراچی کے اندر وہ ختم ہو گیا. پھر اس کے اندر آپ دیکھیں بلوچستان کی شورش برپا ہے. پھر ابھی زبان کی بنیاد کے اوپر کی میں ابھی نیشنل اسمبلی میں اسپیچ کر کے آیا ہوں. میں نے کہا کسی ایک پختون کو راول پنڈی میں ایک دن اگر کوئی تھانے میں بے گناہ رکھ دے نا، تو میں نے کہا میں ذمہ دار ہوں، نہیں رکھنے دوں گا. لیکن یہ کھیل آپ کارڈ نہ کھیلیں پختون پنجاب. ایون آپ اپنے حلقے کے حوالے سے بھی خاص معلومات لیتے رہے ہیں کہ وہاں کوئی پختون تو بلا وجہ حراست میں نہیں ہے. میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کرم وہ بھی تو پاکستان کا حصہ ہے. 2 مہینے سے زمینی رابطہ منقطع ہے اس کا ریسٹ آف دا پاکستان سے. ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے دوائیاں وہاں پر جو ہے اتنی بڑی لاکھوں کی آبادی کو تو کیٹر نہیں کیا جا سکتا، اور وہاں پر بچوں کی اموات بھی ہو رہی ہیں میڈیسن شارٹیج کی وجہ سے. کے پی گورنمنٹ کا رول تو ہمارے سامنے ہے، ان کو صرف اڈیالہ کی فکر ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے. آپ وفاق میں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس مسئلے کے اوپر جو اس کو ایڈریس کریں، ایک کیٹیگوریکل سٹینس لیں. ہمیں اس طریقے سے جو ہے کنسرن نظر نہیں آ رہا. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں جو آپ کا جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ پروونشل میٹر ہے، وہ صوبائی معاملہ ہے. جیسے انہوں نے ابھی آپ کو یاد ہوگا کہتے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم کہ جب وہ والدہ محترمہ یہاں سے ڈی چوک سے اور امین گڈا پور دونوں کارکنان کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگ رہے تھے، تو کہنے لگی جی کے پی کے کی حدود میں رینجرز کیوں آئیں. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا. اب ان کا کام تھا کہ ان کو سب سے پہلے ایڈریس کرتے. 100 سے زیادہ لاشیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، اور ان کو ایڈریس کرنے کی بجائے آپ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں اور سرکاری وسائل کے ساتھ ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں نا، پرفارمنس بیس سیاست اب ختم ہو چکی ہے، لیکن ہم نے پرفارمنس بیس سیاست کرنی ہے. مریم نواز صاحبہ پنجاب کے اندر پرفارمنس بیس سیاست کر رہے ہیں. وہ یہ دیکھ نہیں رہی کہ دوسرے کا منہ سرخ ہے تو ہم بھی اپنی تھپڑوں سے اپنا منہ سرخ کر لیں. نہیں، ہم نے اسی بنیاد کے اوپر لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے. آج پنجاب سندھ سے زیادہ، بلوچستان سے زیادہ اور کے پی کے سے زیادہ ترقی کے حوالے سے آگے جا رہا ہے. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ دیکھیں نا، ابھی آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کی بات کی، جب میں بیانیے کی بات کر رہا تھا، فیڈرل گورنمنٹ بھی ٹوٹل جو ہے وہ پرفارمنس بیس سیاست کر رہی ہے. اور اس کے اندر میں ابھی آپ کو دوبارہ آپ کی میڈیا کے، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے، اور اس لیے مجھے بھی اشتیاق تھا کہ میں خود بھی آپ کے پروگرام میں آؤں اور آ کر اپنا پوائنٹ آف ویو عام پبلک تک پہنچاؤں. تو وہ بات آدھی رہ گئی تھی سوات آپریشن والی، کہ میں اپنے ماڈ اسکواڈ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ آپریشن اس لیے ہوا تھا کہ ہماری جان مال محفوظ نہیں تھی، ورنہ یقین مانے نہ ہم اسلام آباد کے ریسٹورینٹس میں بیٹھ سکیں گے، نہ اپنے گھروں میں سو سکیں گے. ایک اب دوسری بات جو میں ابھی کرنے جا رہا تھا اس کے اوپر کہ ہمارا آج سے 8 مہینے پہلے 38% تھی مہنگائی. یہ سارے آ کے نا ادھر ادھر کی بھانکیں گے، بس حکومت میں گالی دینی ہے، گالی دینے سے بات نہیں بنے گی. انٹرسٹ ریٹ آپ نے کم کیا 13% کے اوپر لائے. تھوڑا سا کلیئر کر لوں، ایک 30 سیکنڈ لوں گا. 38% سے انفلیشن آ گئی کتنے پہ؟ 3.5% پہ آ گئی. اس کے بعد آپ کا انٹرسٹ ریٹ آج 12 پہ آ گیا، اور 2 مہینے کے اندر اندر سنگل ڈیجٹ پہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں. اس کے بعد آپ کا تفصیلات زر جو باہر سے پیسے جو پی ٹی آئی کہتی ہے جتنا وہ انکریز ہوا ہے. آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ انکریز ہوئی ہیں، آپ کی آپ کا ڈالر سٹیبل ہے، ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ کی انکریز ہوئی ہے. دیکھیں نا، یہ وہ بات ایون آپ کی ایگریکلچر ایکسپورٹس انکریز ہوئی ہیں. رائس کی آپ نے دیکھا کہ $4 بلین کی ایکسپورٹس انکریز ہوئی ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا، آپ کے ریزروز میں اضافہ ہوا ہے، آپ کے ریزروز میں اضافہ ہوا ہے. کس افراتفری میں؟ جب ہر 3 مہینے بعد آپ کو اسلام آباد پر سورش کا خدشہ رہتا ہے کہ بھی روز ہم جانا ہے جی اسلام آباد کو. 10,000 لوگوں سے اگر آپ اسلام آباد کو فتح کرنے جا رہے ہیں تو یہ اٹامک پار ہے، شام نہیں ہے، یہ شام نہیں ہے، سارا یہ شام نہیں ہے، اور یہ پانی پت بھی نہیں ہے، عراق بھی نہیں ہے، یہاں پہ سکھوں کی حکومت بھی نہیں ہے، سکھوں کی حکومت بھی نہیں ہے، عراق بھی نہیں ہے، افغانستان بھی نہیں ہے. حنیف صاحب، یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ اس وقت چونکہ ہماری جو بزنس کلاس بھی ہے، ہماری تاجر برادری بھی ہے، ایون ہمارے اسٹوڈنٹس، ہماری اکیڈیمیا، وہ تمام جو ایک اسٹیبلٹی آئی ہے، اور ساتھ میں اکنامک فرنٹ کے اوپر ہم بڑا اچھا کھیل رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، لیکن ساتھ میں وہ کنسرن بھی اٹھا رہے ہیں
ہیں کہ جو بار بار کی جو سیاسی چپکلش ہے, ملک بند کرنا, بار بار اکانومی کو جام کر دینا, کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرنا, یہ تمام چیزیں جو ہے ایک پرپیچول ایگزسٹینشل تھریٹ کے طور پر ہمارے اوپر ابھی بھی لٹک رہی ہیں. تو کیا اب بھی ایک سنہری موقع نہیں ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی ایک ڈیفینسو پوزیشن کے اوپر, ایک ویک پوزیشن سے, جب ان کی آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر کی کال ناکام ہوتی ہے, سول نافرمانی کے اوپر بھی کوئی رسپانس نہیں آتا, اب وہ نہایت ویک پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے اگر مسالت کی کوشش کریں, آفر کی ہے اگر انہوں نے, تو کیا آپ لوگوں کو نہیں سمجھ لگتا کہ آپ گورنمنٹ ہے, آپ جو ایک بڑا سٹینڈس لیں اور آپ فٹافٹ جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک فساد پر مبنی, دہشت گردی پر مبنی, انتشار پر مبنی سیاسی جماعت نہیں کہیں گے. اگر آپ نے یہی کام کرنا ہے, دیکھیں 2014 کا دھرنا آپ کے سامنے ہے, کیسے پی ٹی وی کو آگ لگائی گئی, پورا توڑ دیا گیا, پی ایم ہاؤس کی دیواروں پھلانگی گئیں, پارلیمنٹ ہاؤس کی دیوار کو توڑا گیا, کئی لوگ وہاں پہ مارے گئے. کسی کو یاد ہے وہ ورکر؟ کسی کو کوئی یاد نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں, اقتدار حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا, اقتدار حاصل کر لیا, 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا, 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا, $200 ارب واپس لانے کا وعدہ کیا, 90 دنوں میں کرپشن کا خاتمہ کیا, اور اپنی زوجہ محترمہ کے ذریعے کرپشن کے ڈھیر لگا دیے. ٹھیک ہے, کسی بات پہ میں کہتا ہوں کہ جب تک 9 مئی پھر آ جاتا ہے, 9 مئی جو ہے, 9 مئی 76 سالہ تاریخ میں, پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کسی نے شہداء کے مجسموں کو نہیں توڑا, کسی نے جی ایچ کیو پہ اوپر حملہ آور نہیں ہوا, کوئی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں گیا. اور پھر کس کے کہنے پہ گئے؟ بانی پی ٹی نے ایک دن پہلے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائی گرفتاری سے کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور پھر ان کے جو سارے ایم این اے, ایم پی ایز اور وزیر تھے صاحب کا, انہوں نے کہا کہ یہ تو ویڈیوز موجود ہیں, جب آپ دفاعی تنصیبات پہ حملہ آور ہو گئے ہیں تو آپ میں تو بی ایل اے میں اور خوارج میں کیا فرق رہ گیا؟ مجھے یہ بتا دیں. جب آپ کا یہ ہے, اور جب آپ کے ابو پکڑے جاتے ہیں اور ابو کا کھرا جو ہے وہ بانی پی ٹی اے کی طرف جاتا ہے, تو آپ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, تو ہم کوئی جلے تو نہیں ہیں, ہمارا دماغ کوئی پاگل تو نہیں ہو گیا یا خراب تو نہیں ہو گیا, ہم مذاکرات کیوں کریں گے؟ یہ میری رائے ہے, ابھی کوئی آفیشیل جو ہے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی اپنی میری گورنمنٹ کی طرف سے. میرا پوائنٹ آف ویو ڈے 1 سے ایک ہی ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو اور موقع پر موجود بے گناہ ایک بندہ بھی نہیں, لیکن جو ویڈیو کے اندر موجود ہے کور کمانڈر ہاؤس میں, جو جہاز کو آگ لگاتے ہوئے, جو حمزہ کیمپ کے اوپر حملہ کرتے ہوئے, جو مردان کنٹونمنٹ کے اندر جاتے ہوئے, جو میاں والی کے اندر جہاں پہ وہ گئے ہیں, ان میں سے کوئی نہیں چھوٹنا چاہیے. اچھا, یہاں پر جو سب سے اہم ترین نقطہ اٹھایا جاتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے میجر کنوکشنز ہمارے سامنے ابھی تک نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا اور اب تک انتظار ہی ہوتا رہا. اچھا, پھر ان کو نیریٹو بنانے کا موقع مل گیا کہ ہمارے خلاف تو جی کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 مئی کے بعد 1 سال کے بعد کہیں جا کے سی سی ٹی وی فوٹیج جس کا بار بار رونا روتے تھے وہ طاہر صاحب نے جو ہے پیش کی. اتنا ٹائم, اتنی ڈیلینگ ٹیکٹکس, لائک ان کی اکاؤنٹیبلٹی, ان کا احتساب اگر بڑا روبسٹ قسم کا ہو گیا ہوتا, ایک مثال پاکستان میں قائم ہوئی ہوتی, تو کیا 26 نومبر ہوا ہوتا؟ بہت اچھا سوال ہے, اور یہی میرا پوائنٹ آف ویو جو آپ کا ہے. میں کہتا تھا کہ 60 ڈیز کے اندر اندر ان کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے تھا. ہماری کمزوریاں ہوں گی حکومت کی طرف سے, ایون اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہوں گی, لیکن یہ جو اسٹے تھا 85, 100 اور 105 لوگوں کے اوپر, یہ جب اسٹے سامنے آتا ہے عدالتوں کا, تو پھر ہم کس کے مورد الزام ٹھہرائیں؟ دیکھو نا, 105 لوگوں پہ آپ فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلا. اب آ کے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ چلا سکتے ہیں, تو آپ مقدمہ کس پہ چلاتے؟ ٹھیک ہے, آپ مقدمہ چلانے کے لیے تو آپ کو اسٹے ہے آپ کے پاس. اب اسٹے ختم ہو گیا, اب میرا خیال ہے دنوں میں وہ منطقی انجام تک پہنچیں گے, تاکہ آنے والا کوئی دور, کسی وقت بھی کوئی ایک جتھا بھی پاکستان پہ حملہ آور نہ ہو سکے. اس وقت ایک جتھا جو ہے, یا ہم جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان رولی موب جو اسلام آباد کے اوپر آیا تھا, 26 نومبر کے ایونٹس ہوئے, ہمارے جو ہے رینجرز اہلکاروں کی شہادتیں بھی ہوئیں, پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے اس میں بہت بڑی تعداد میں. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے, شام کی تصویریں جو ہے وہ یوز کی جاتی ہیں, اس میں غزہ کے بچوں کی تصویریں یوز کی جاتی ہیں کہ یہ جی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, یہ ڈی چوک کے اندر ہوا. میرا یہاں پر آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ بنانے کا ان کو جو موقع مل گیا, آپ لوگوں کی طرف سے کلیئر کٹ انفارمیشن نہیں دی جا رہی تھی, اگر گولی چلی ہے یا نہیں چلی یا ایسا کچھ, آپ لوگوں نے ان کو پراپرلی کاؤنٹر نہیں کیا. نہیں, دونوں صورتوں میں یہی ہونا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, ایک تو جھوٹ کبھی پریویل نہیں کرتا, یہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, سننے والا بھی جانتا ہے.
اور ان کی بنیاد بھی جھوٹ پر ہے. جیسے ان کی بنیاد بھی انتشار پر ہے, فساد پر ہے, اور ان کی بنیاد, اور اس کے پیچھے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا وہ دشمن ہے اندیکھا جو اس وقت, میں تو صاف اسٹریٹ فارورڈ کہوں گا کہ اسرائیل اس وقت بانی پی ٹی آئی کی پشت پہ کھڑا ہے, اسٹریٹ فارورڈ. جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبر ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو اربوں روپے جو ہیں وہاں سے حاصل کر رہے ہیں, اور ڈائریکٹ کس پہ حملہ آور ہے؟ میرے پہ نہیں, میاں نواز شریف پہ نہیں, بلکہ آپ کے اس انسٹیٹیوشن کے اوپر جو آپ کی بقا کا ضامن ہے, جو آپ کی سالمیت کا ضامن ہے. اب یہ بات میں آپ نے کہا شام کی تصویریں فلاں, ہم ویسی تصویریں لگا کے دیکھیں, انہوں نے ایک لسٹ جاری کی مسنگ پرسن کی, اس میں سے سارے کے سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں. اچھا, وہ اس مسنگ پرسن کی پوری لسٹ سارا اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے کچھ لوگ ڈیلا جیل میں ہیں, کچھ جہلم میں ہیں, اور کچھ ہیں اٹک میں, اور آدھے سے زیادہ ریلیز ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی, جو دھڑم سے ان کا بیانیہ زمین بوس ہو گیا. یہ بیانیہ بنا نہیں. دیکھیے, کسی کا پیارا مرا ہو, اس کو کیا پرواہ ہوتی ہے کہ وہ آ کے کھڑا ہو کے نہ کہے میرے گھر کے باہر یا پی ایم ہاؤس کے باہر یا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کہ میرے پیارے کی ڈیڈ باڈی دو. آپ کون ہوتے ہو؟ جس کا مر گیا اس کا تو سارا کچھ چلا گیا. حنیف عباسی صاحب, ہم نے اس وقت دیکھا کہ ڈیجیٹل میڈیا یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر بڑا آپ کو جو ہے چیلنج درپیش ہے, ایک پروپیگنڈا کا. وہاں پہ ایک پروپیگنڈا وارفیئر باقاعدہ جو ہے وہ چل رہی ہے. ایسے نریٹیوز ایک دم سے آتے ہیں جو پاکستان کی دفاعی فرنٹ لائن کے اگینسٹ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک ٹرینڈ چلا کہ فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ شہداء کا مذاق اڑانے والے. بالکل اس کے ساتھ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جیسے کہ وہ ہمیشہ سے ایک روایت ہے, وہ بڑا روبسٹ قسم کا انٹریکشن کرتے ہیں, اس کو بھی متنازع بنا دیا گیا ہے کہ جی یہ اسٹوڈنٹس, ہماری یوتھ جو ہے وہ فوج کے ساتھ نہیں ہے یا وہ ریاست کے ساتھ نہیں ہے. اس کو متنازع بنانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ ایک کاؤنٹر نیریٹو تو گورنمنٹ نے دینا ہے. ان تمام چیزوں کو, ان فیک نیریٹیوز کو, ان کانسپریسیز کو کاؤنٹر آپ لوگوں نے کرنا ہے. میں بالکل نہ سب اچھے کی آواز آپ نہیں کہوں گا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات پہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے لوگ پرائم منسٹر کے ارد گرد موجود ہیں, 3-4 کو چھوڑ کے, باقی سارے کے سارے ٹھنڈے ٹھار ہیں. ٹھیک ہے, ان کی طرف سے اس طرح فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا, جب آپ سارا کسی کے ساتھ کھڑے ہو نا تو پتہ چلے کہ کھڑے ہیں. آپ اپنے وزیر اعظم کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہیں, اس کی کیبنٹ کے ممبر ہیں, اس کے پارلیمانی سیکرٹری ہیں, اس کے اسٹیٹ منسٹر ہیں, اس کے فیڈرل منسٹر ہیں, اس کے کسی اس آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں, تو پھر 1 یا 2 یا 3 بندوں کا کام نہیں ہے کہ اس نیریٹو کو لے کے چلنا. پھر سب کا کام ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. آپ کو میدان میں آ کے پرائم منسٹر کی جو ہے اپنا دن رات کی محنت, اور جو اس کی پالیسیز ہیں جو پوری دنیا ہم سے کٹی ہوئی تھی, جس میں چائنا ہم سے ناراض ہو گیا, سعودیہ, یو اے ای, ٹرکی, وہ سارے واپس آ گئے ہیں. تو ہماری اپنی کمی کوتاہی, میں آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں, وہ موجود ہے کہ ہمیں یہ شہداء کا جس طریقے سے راشد مناز شہید جو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں, اور ریاستی اداروں کے خلاف مضمون جو مہم ہے, دیکھیں نا, ڈی جی آئی ایس پی آر اگر ریاستی اداروں کو یا اپنے انسٹیٹیوشن کو دفاع کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ کیوں آئیں؟ ہم کیوں نہ جائیں؟ بالکل ہمارا, اور پھر ہم کیوں نہ پوچھیں ان لوگوں سے جو کیبنٹ کے اندر ہوں, کیا بابا یہ صرف کسی 2-4 عطا تارڑ کا کام ہے, یا اعظم نذیر تارڑ کا کام ہے, یہ خواجہ آصف کا کام ہے, یا حنیف عباسی کا کام ہے؟ نہیں. باقی آپ لوگ کس لیے ہیں؟ پوری کی پوری فوج ہے نا. تو وہ آئے میدان میں, اس کو تو 2 دن بعد 3 دن بعد آ کے اپنی وزارت کی کارکردگی بتانی چاہیے, اور اس پاکستان کے لیے کیا کیا خدمات کس نے انجام دی اور کون کون انجام, اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کے آگے بھی ڈیفینس شیل آپ لوگ ہیں. اچھا, یہاں پہ سوال ایک اور بھی آپ سے ہے کہ اس وقت جیسے کہ سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک اور نیوز ہے بڑا, اس نے جو ہے بازار گرم کیا ہوا ہے مخبریوں کا, اور جسے کہتے ہیں اندازوں کا, اسپیکولیشن کا. وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رچرڈ گرینل جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب کے جو ہیں ایک سفیر منتخب ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو فارن افیئرس کے حوالے سے, اور وہ ان کے جو ہے پہلے ایکٹنگ انٹیلیجنس چیف بھی رہ چکے ہوئے ہیں. ان کا جو ہے وہ خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑا کیٹیگوریکل سٹینس رہا, بڑی ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ تواتر کے ساتھ یہ جو ڈی چوک کے واقعات ہیں, یہ ابھی بھی وقتاً فوقتاً جو ہیں وہ امریکن کانگریس مین سے ٹویٹس ہوتے ہیں, ان سے کروائے جاتے ہیں. تو اگر کوئی پالیسی لیول کا پریشر آتا ہے آپ لوگوں کے اوپر امریکہ کی جانب سے, آپ لوگ پریپیئرڈ ہیں اس کے لیے؟ پہلے تو رچرڈ گرینل کی بات کر لیں. یہ وہی شخص ہے جو گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ اس طرح ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیں. اور جو کانگریس مین ہیں میکسیمم جن کا اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑا ہے, جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں ریزولوشن اگر آپ کو یاد ہوگا پاس کروائی تھی, اسی کانگریس نے
फ़लस्तीन के ऊपर जो था उसको पास नहीं है, बल्कि इसराइल की हमायत का ऐलान किया था। ये जो गठजोड़ है, ये आप जहन में रखें, ठीक है। तो इसलिए वो जो मैं कह रहा था ना कि एक भारी इन्वेस्टमेंट है बानी पीटीआई के पीछे, तो इस हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि प्रेशर, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, ये आप जहन में रखें। वरना तो आप भी एटॉमिक हमने आराम से पकड़ के तो किसी के हाथ में दे देना था ना। ये किसी को हजम हो रहा है, किसी को हजम नहीं हो रहा। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, क्योंकि हमने तो सब मुल्कों के साथ लेके चलना है ना। मैं बानी पीटी की तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा तो नहीं करूँगा। पहले मैं कहूँ मेरी हुकूमत इन्होंने गिराई, फिर मैं जाके उनके पाँव पड़ जाऊँ कि मेरी हुकूमत बचा लें। अब सारी की सारी जो अपना इस वक्त पीटीआई की जितनी MNAs, MPAs, बानी पीटीआई, उनकी बहनें, उनकी जोजा मोहतरमा, वो अल्लाह की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो किसी और तरफ देख रहे हैं। मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता, इसलिए कि मुनासिब नहीं है ना। हम मुल्कों के दरमियान हमने एक तवाज़ुन रखना है, तो उधर देख रहे हैं। पहले आप उस मुल्क को कहते थे कि उसने आपकी हुकूमत गिरा दी, अब आप कहते हैं उसने नहीं गिराई, सऊदी अरब ने गिरा दी। खुदा का नाम लें, आपको पता है सऊदी अरब में हमारे कितने लोग हैं, और मैक्सिमम वहाँ पे पख्तून हैं। हमारे 10 से 12 लाख 15 लाख लोग वहाँ पे हैं, जो आपको अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमा रहे हैं। और इनकी गैर जिम्मेदाराना बयानात से ये ना हो खुदा ना खास्ता कल वहाँ पाबंदी लग जाए। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी मिसाल कायम की कि आपने अपने इख्तलाफात के बावजूद भी आपने गुफ्तगू बड़ी मोहतात की। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा मेरा कि गवर्नमेंट जो है आपको जो अपनी मुद्दत पूरी करती हुई नज़र आ रही है। आपने देखा होगा कि कभी MQM नाराज़ हो जाती है, कभी पीपल्स पार्टी, ख़ास तौर पे वो कह रहे हैं कि जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुला रहे, कानून शिकनी कर रहे हैं। MQM कभी कहती है कि हम जब दिल चाहे छोड़ देंगे। इसके साथ साथ जो है शिकवा आपके अपने दोस्त कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब को आपने देखा, वो कहते हैं कि हमारी तो एक्सेस में ही मियाँ साहब नहीं है, और मियाँ साहब के बारे में जो मीडिया के ऊपर हर चीज़ ज़बानी ज़द-ए-आम है कि वो तो जो है वो बिल्कुल मंज़र-ए-आम से गायब है, और वो किसी चीज़ में शायद दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन जो थे ना वो बड़े रेलेवेंट थे। ये लाजम नहीं कि आप मेरी पसंद का मुझसे क्वेश्चन पूछें, आप जो भी क्वेश्चन पूछें बड़े रेलेवेंट थे। लोगों को क्लियर और क्रिस्टल चीज़ें सामने आनी चाहिए, ये हमारा फर्ज है। इसके ऊपर भी मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बात बताता हूँ कि पहली बात तो ये है कि MQM हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये हमारा हुकूमत का हिस्सा है। अभी आप देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे जो हैं वो उनके पास है, तमाम, ठीक है। तो सिंध की हुकूमत भी उनके पास है। तो ये ना मैं बेवकूफ़ हूँ ना लोग बेवकूफ़ हैं, सबको पता है कि हम उसी सैलरी पे काम करेंगे। और इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, वो भी इंशाल्लाह उसी सैलरी पे काम करेगी। यानी हम बढ़कर उनको मनाएंगे। जो छोटे घरों के अंदर ना ये बर्तनों की आवाज़ आती रहती है, घर से बंदा निकल रहा हो तो पीछे से मुझे भी आवाज़ आ रही होती है, बासी आपने ये नहीं किया, बासी आपने वो नहीं किया, छोटी मोटी मौसीकी चलती रहती है। तो ये हमारे घर का मामला है। इंशाल्लाह ताला इसमें कोई हुकूमत को कुछ नहीं है। हुकूमत को अल्लाह ना गिराए ना, अल्लाह ना गिराए। तो इंशाल्लाह ताला ना किसी से इशारा है ना किसी से कुछ और है। ये हुकूमत इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले आपको कहा, ये हुकूमत अपने 4 साल पूरे इसलिए नहीं करेगी कि शहबाज शरीफ को अपनी ज़ात से प्यार है, इसलिए नहीं करेंगी कि आसिम मनीर या किसी और स्टैब्लिशमेंट के बंदे को ये हुकूमत चाहिए। नहीं, ये हुकूमत इसलिए चाहिए कि आज खुदा न खास्ता इस सेटअप को डीरेल किया जाता है सारा। तो ये याद रखिएगा, आपके प्रोग्राम में मैं कह के जा रहा हूँ, फिर पाकिस्तान में चीज़ों को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। अभी लोगों ने आप पे, दुनिया ने, लोगों से मुराद दुनिया ने आप पे ट्रस्ट करना शुरू किया है, और ये दोनों की मेहनत का नतीजा है। मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इधर से वज़ीर आज़म, दोनों ने लोगों को बावर करवाया, दुनिया को बावर करवाया कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। और इस इन्वेस्टमेंट में अभी आप जैसे डॉलर की बात की आपने, बाकी जितनी करेंसीज फॉरेन हैं उनका स्टेबल होना, नो डाउट हम मैक्रो इकोनॉमिकली इस वक्त बड़ी स्टेबल फुटिंग के ऊपर मौजूद हैं, और हमारी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भी जो है वो बड़ी जानदार इस वक्त नज़र आ रही है। हनीफ अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े कामली, बड़े कंपोज तरीके से आपने हर चीज़ का जवाब दिया। और जैसे कि हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने भी बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि रियासत पाकिस्तान अगर है तो हम सब हैं, तो पहले तो आपको रियासत के जो मफादात हैं उनके बारे में सोचना होगा। अगर आप एक सियासी जमात खुद को कहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में एक स्टेक होल्डर हैं, अगर आप अपने आप को पाकिस्तानी गर्दानते हैं, तो
پہلے تو آپ کو ریاست کے بارے میں سوچنا ہوگا، لیکن اگر آپ کی جو سیاسی چپکلش ہے وہ آپ کے اوپر حاوی آ جاتی ہے، آپ کے جو نیرو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں وہ آپ کے ایجنڈا کے اوپر حاوی آ جاتے ہیں، کوئی شخصیت اگر ریاست پاکستان سے بہت اوپر چلی جاتی ہے اور ریاست اور دھرتی ماں بالکل بہت پیچھے رہ جاتی ہے، تو تب جو ہے آپ جو ہے ممالک کے ساتھ تعلقات خراب بھی کریں گے، آپ اپنی اکانومی کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور ایک بیانیہ بھی بنائیں گے کہ جو ملک ہے وہ بالکل پاکستان جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ تو بعثت شہری، بعثت پاکستانی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس بیانیے کی طرف جانا ہے، آپ نے گورننس کی جانب جانا ہے، پرفارمنس، سروس ڈیلیوری، آپ نے اس جانب جانا ہے، یا آپ نے توڑ پھوڑ، تشدد، کفن دفن کی جانب جانا ہے۔ اپنی میزبان سایہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔